Assalamualaikum everyone, welcome to Happy Mom official YouTube channel and my new and fresh content. ठीक है, अच्छा जी, आप लोग को जैसे कि बताया था मैंने कि अब से इंशाल्लाह हमारा जो कंटेंट है वो चेंज होगा। आज मैं आ चुकी हूँ उसकी पहली वीडियो लेके और इंशाल्लाह पहले ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे ज़रूर, मुझे उम्मीद है ठीक है कि आप लोग इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे। मैं आपको बताऊँ कि आपको सबसे पहले जो है ना, सबसे मेन चीज़ वो आपको पता होना चाहिए अपना इस दुनिया में आने का मकसद, कि हम इस दुनिया में आए किस लिए, ठीक है। हम दुनिया में आए हैं, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 3 दिन गुजर रहा है, हफ्ता फिर कर लें, हफ्ता गुजरता जाता है, ऐसे महीने साल, आपको पता है अब तो वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता। कैसे हम सोचते हैं अभी मतलब सुबह हुई है, कोई हमने काम शुरू किया, ऐसी ज़ोहर फिर असर फिर मगरिब ईशा, ऐसे हमारा टाइम गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ऐसे हमारा टाइम गुजर गया। अब मैं आपको बताऊं, एक इंसान होता है, वो सोच रहा होता है कि अभी मैं टाइम निकालता हूँ, बस कोई काम कर रहा है ना, उसे लगेगा अभी मैं टाइम निकालूंगा, मैं करूँगा जी, नमाज़ पढ़ने के लिए उठता हूँ, बस ये मैं थोड़ा सा काम रहेगा, बस थोड़ा सा ये कर लूँ। वो इंसान काम खत्म कर लेगा, उसको कोई और याद आ जाएगा, बस ये रह गया ये कर। ऐसे ही करते करते हमारी क्या होता है, हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हम वो नमाज छोड़ देते हैं। अब आपको पता है सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि जब इंसान छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई वो बड़े होकर देखे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक शौक पैदा होता है, वो कहते हैं ये नमाज़ पढ़े हम भी पढ़े। पता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मैं आपको बताऊँ सलाद भी ये करता था, छोटे हैं तो उन्हें वो सोचते हैं ये नमाज़ पढ़े, उनके साथ ही जाकर वो सजदा करना शुरू कर देते। कभी कभी तो वो पता है क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते थे, ये भी हो रहा होता है। लेकिन वो देख रहे होते हैं, हमें देखते हैं तो वो आगे आते हैं ना। जब घर के बड़े नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे उनको देखेंगे, जब वो ही नहीं पढ़ेंगे तो छोटे किसको देख के वो नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे या वो नमाज़ पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले खुद को सही करना पड़ेगा। इंसान कभी भी दूसरे को सही तब तक नहीं कर सकता जब तक वो खुद को सही ना करे। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि जब तक आपकी नीयत ना साफ हो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको जी बंदे आए, ये कल भी बताया था, बंदे आए पकड़ लें, हमने क्या करना है, तुम्हें लेके जाना है, साथ लेके जाना है। यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, समझो ये मिसाल ले लें, आप कहीं जा रहे हैं, वो आपको कहे हमने लेके जाना, आपका दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं जाना, मैं बहाने बना रहे हैं, आप कहें जी मैंने नहीं जाना, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, ज़्यादातर यही कहते हैं हम, ठीक है। तो वो कहे नहीं हमने लेके जाना। आप अगर चले भी जाएं, ठीक है, फ़र्ज़ करें चले भी जाएं, लेकिन आपकी वो दिल में नहीं आए कि मैंने जाना था और आप ना ऐसे ही ज़बरदस्ती चले जाएं, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई मज़ा नहीं आएगा। जहाँ आप वो जाएंगे ना लेके, आप कोई मज़ा नहीं आएगा, आप कोई इंजॉय नहीं करेंगे, बस आप वैसे उनके साथ उनकी खुशी के लिए समझो चले गए हैं। इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला के पास जब तक आप नीयत आपकी बिल्कुल साफ़ नहीं होगी, अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं। आपको पता है कोई भी हम काम कर रहे हैं सबसे पहले हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत सबसे अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है। अल्लाह ताला नीयत देखेंगे आपकी कि इस बंदे की नीयत सही है, हाँ इस बंदे की नीयत ठीक है। हो सके एक कोई आप ऐसी नेकी करें और आपकी नीयत उसमें बिल्कुल साफ़ हो और उस वजह से अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर दे, ये भी हो सकता है। इसलिए कोशिश सबसे पहले जो मेन कोशिश करनी है आपने वो ये करनी है, आप कोई भी काम करें नेक काम करें, आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ हो, आपकी नीयत में कोई ऐसा ना हो, मिलावट ना हो, आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, अल्लाह ताला के पास हमने जाना है ना, तो अब हम करें जी दिल नहीं कर रहा, चलो उसने कहा था चले जाते। आपको बताऊँ जब आप दिल से बिल्कुल दिल साफ़ करके अल्लाह ताला के पास जाएँ, नमाज़ पढ़ें, सजदा करें ना, तो आपको एक अलग सुकून होता है। हम लोग सुन लेना कि नमाज में सुकून है, ठीक है, नमाज़ पढ़ने से ये हो जाता है वो हो जाता है, और हम ये बात सुन के चले जाएं और मतलब हम बस जैसे नमाज पढ़ दें। और आपको जब तक बिल्कुल आपको बताऊँ, हम लोग, मैंने अक्सर नोट किया, हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं वो चीज़ हो जाती है। मैं ना घर में भी कहती रहती हूँ, मैं कहती हूँ जो हम ख्याल करते हैं वो चीज़ लाजमी हो जाती है। एक आपकी सोच, क्या कहते हैं अल्लाह ताला ना, मैंने ना कहीं पे पढ़ा भी था कि जो है ना हमारी जो सोच होती है, हमारा जो गुमान होता है,
وہ مطلب ہمارے آگے آتا ہے، بالکل جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. ہم کبھی کبھی کچھ برا ہونے لگا، ہمیں کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، کبھی اپنے لیے کچھ برا نہیں سوچنا چاہیے. جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں نا، کوئی اپنے لیے کچھ سوچتے ہیں، اس پہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو پتہ نہیں، کبھی غصہ آ گیا نا ہمیں، تو ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو بھی کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کسی کے لیے دعا کریں تو وہ دل سے کریں. آپ کو پتہ ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ میں نے میرے ہاتھ سے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے پتہ نہیں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بے شک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے کر رہے، آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ اپنے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ وہ انسان دوسرے کے لیے اچھا سوچ رہا ہے. وہ ایک ہے نا وہ کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرو. یہ بھی اس سے بھی ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے سب کے لیے اچھا سوچیں. ایسا آج کل کے معاشرے میں بالکل بھی ممکن ہے. کسی نے کوئی اچھے کپڑے پہن، ہم کہتے ہیں جی کہ وہ اس نے پتہ نہیں کیسے لے لیے ہوں گے، پہن لی ہیں وہ، اور اچھا بھی لگ رہا ہو نا دل میں، تو ہم کہیں گے ایسے برا لگ رہا ہے یہ وہ. ہمارے دل میں حسد سے ایسے آ جاتی ہے. تو ہم کسی کو دیکھ کے، آج کل کے تو زمانے میں آپ کو بتا دوں، کسی کو دیکھ کے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بری عادت ہے، اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے. جب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو نا ایک وہ دیتی ہوں، کیا مشورہ دیتی ہوں. انسان میں اتنی برائیاں کہ وہ مطلب گننے میں بیٹھے نا ختم نہیں ہوں گی. ہم مطلب اتنی برائیاں کر لیتے ہیں. اور اگر آپ سوچیں، وہ ان برائیوں کو کچھ ایسی ہوتی ہیں، ان کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں. کسی نے دنیا میں کسی نے نہیں ہمیں دیکھا ہوتا، یعنی کہ وہ اس برائی کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی انسان ہیں نا، وہ نہیں جانتے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہوتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، ٹھیک ہے، ایک آپ کی کوئی ایسی برائی ہے جو آپ کی کسی انسان کو پتہ چل جائے، اور وہ تو سوچے یہ اتنا گرا ہوا انسان ہے، اس نے ایسے یہ اندر سے ایسا ہے ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ سوچے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے، وہ کبھی بھی کسی کا مطلب وہ یہ نہیں کرتے، کسی کے راز کسی پہ کھول دیتے. لیکن ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے، ہم تو نہیں وہ اپنے اندر رکھتے. ہم کہتے ہیں دوسرے جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کو بتائیں گے. ایسے کرتے کرتے وہ بات آگے پھیلے گی اور اس انسان کی کوئی عزت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک آپ کو اچھی بات پتہ چلی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے جو راز ہیں، اگر ہمیں کوئی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں چاہتا، اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ اپنے اندر بھی تو رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں آپ بتائیں گے تو ہی آپ کو سکون آئے گا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتی ہے، بتائیں گے نہیں تو ہمیں تب تک نہیں ہم رہ پائیں گے. تو کوشش کریں ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنے اندر سے نکالیں. مشورہ میں آپ کو یہ دے رہی تھی کہ ہم اگر اپنے اندر دیکھیں، ہم دوسروں کی برائیاں دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہ برائی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جب دیکھو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب دیکھو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، چگلیاں کر رہا ہوتا ہے. چگلی والا تو مین چیز اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کلاس میں کسی بچے نے کچھ کر دی، چگلی لگا دی، زیادہ تر ان میں چیز ہوتی ہے. ویسے بھی ہوتی ہے، عام لوگوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں زیادہ ہوتی ہے. چگلی کرتا ہے، وہ ایسا ہے، غصہ بہت کرتا ہے وہ. اب یہ ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں. اگر انسان اپنے اندر دیکھے، ہمارے اندر بہت برائیاں اتنی ہیں. اگر ہم بالکل برائیوں سے پاک ہوتے نا، تو ہم تو پتہ نہیں انسان ہی نہ ہوتے. انسان آپ کو پتہ ہے خطا کا پتلا ہے، یعنی کہ جو ہے نا بہت سی برائیاں بھی کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی تو ہمیں دیا کہ ہم توبہ کر لیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو ہمارے اندر برائیاں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ دیکھ سکے کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں. آپ ان سب کو ایک جگہ اپنے دماغ میں کہیں پہ آپ رکھ لیں کہ یہ برائی ہے، وہ برائی ہے. آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے روز ایک برائی کو ختم کرتے جائیں. سوچیں، آپ کسی کو دیکھ کے نا وہ حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتا ہے کسی سے، کیوں اس نے ایسے. آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی گاڑی لے لی نا، ہم کہتے ہیں وہ تو لے ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں اسے کیسے مل گئی ہوگی. کوشش کریں جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں نا، ماشاءاللہ بولے. یہ نہ کریں اسے جلے نا کہ اس نے کیسے لے لی، کیوں لے لی. تو مطلب عادت اپنے اندر سے بری عادتوں کو ختم کرنا. جب آپ سوچیں ذرا، سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. اگر ہم روز کی ایک ایک برائی کو ختم کرنا شروع کریں، چلیں ایک برائی کو آپ ختم کرنے میں
3 دن لگا لیں، ٹھیک ہے، اور 365 ڈیز، سوچے سال میں ہم کتنی اپنے اندر سے برائیاں ختم کر سکتے ہیں۔ جب ہم ہر انسان کوشش کرے گا تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اپنے اندر سے برائیاں ختم کر سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ معاشرہ کتنا اچھا بن جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے یہاں سے۔ کوشش کریں اپنے اندر سے پہلے جا کے پھر کسی دوسرے کو دیکھیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کو اس میں سے کچھ آپ نے سیکھا ہو، اور آگے ضرور آپ کو بتاؤں، ہم کسی سے کوئی بات سن کے آتے ہیں نا، وہ ذہن میں ہمارے رہ رہی ہوتی ہے، اگر ہم کسی دوسرے کو بتائیں اس کا بھی بھلا ہو جائے، تو کوشش کیا کریں کہ ان چھوٹی چھوٹی جو ہے نا نظر انداز کرنا سیکھے۔ کوئی آپ کچھ کہنے دیں اسے، کوئی بات نہیں، وہ آپ معاف کرنا سیکھے، نظر انداز کرنا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ آپ نے سیکھا ہو، اور میری جو میں نے سوچا آج پہلے دن تھوڑی بہت میں نے چھوٹی چھوٹی آج چیزیں بتائی، میں نے آپ کو انشاءاللہ واقعات میں نے مثالوں سے انشاءاللہ سمجھایا کروں گی، جو میں نے ریڈی کرنی ہے نا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو کو یہ پینڈ کرتے ہیں، آئی ہوپ آپ نے سیکھا ہو اس سے، اور آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔